میں کئی مقامات پر حضرت سلیمان کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے دونوں نبیوں کو نبوت سے نوازا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری کائنات پر تھی۔ ہوا، جانور، پرندے، ہر شے پر ان کی حکومت تھی۔ اللہ نے انہیں خاص نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے خود اللہ سے دعا کی تھی کہ مالک مجھے اس دنیا پہ حکومت دے، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں پوری دنیا پر حکومت دی۔ حضرت سلیمان ہواؤں پر بیٹھ کر جہاں دل چاہتا تھا اپنی مرضی سے جا سکتے تھے۔ ہوا کے زور کے ذریعے وہ جتنا بھی طویل سفر کیوں نہ ہو اسے منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے جنوں پر بھی حکومت دی تھی۔ وہ جنوں کے ذریعے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کروایا کرتے تھے اور اسے خوبصورتی دیا کرتے تھے۔ جناتوں کے پاس اتنی پاور تھی کہ وہ جہاں سے مرضی سونا بھی لے کے آ جایا کرتے تھے۔ جو کام عام انسان نہیں کر پاتے تھے وہ سبھی کام جنوں کی ذمہ داری لگایا گیا تھا، اور اگر کوئی جن ان سے شرارت کرتا یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو اسے سزا کے طور پر قید کر لیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان نبی کی خاصیتوں میں ایک خاصیت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں جانور اور پرندوں کی بولی کا علم عطا کیا تھا۔ وہ جانور اور پرندوں کی زبان جانتے تھے۔ سورہ نمل کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت اور جنوں کے ساتھ ایک راستے سے طے ہو رہے تھے کہ جہاں چونٹیوں کا قافلہ تھا، جیسے اس چونٹی نے حضرت سلیمان کو آتے دیکھا تو سبھی چونٹیوں سے کہنے لگی کہ اے چونٹیوں جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے سلمان کا قافلہ تمہیں اپنے گھوڑوں کے پیروں تلے کچل دے۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ مسکراتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں مجھے توفیق دے کہ میں ان پر تیرا شکر بجا لاؤں اور مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا تھا، ایسا علم کہ جس سے وہ ایسا فیصلہ کرتے تھے جو دانشورانہ ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے، تبھی آپ نے محسوس کیا کہ ہدہد ان پرندوں میں غائب ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ آخر ہدہد کہاں غائب ہے۔ جب آپ کو ہدہد کی کوئی خبر نہ ملی تو آپ اس کے لیے فکر مند ہوئے۔ اتنے میں ہدہد خود ہی آپ کی طرف اڑتا ہوا چلا آیا، اور جیسے ہی آپ کے سرہانے آ کر بیٹھا تو آپ سے کہنے لگا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ نا آشنا ہیں۔ میرا گزر سبا کی طرف سے ہوا کہ جہاں پہ ان کی بادشاہ ایک ملکہ تھیں اور اس کا تخت بہت ہی عالیشان اور خوبصورت بنا ہوا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اسے اپنا خدا مانتے ہیں، گویا کہ شیطان نے انہیں ورغلا دیا ہے۔ ہدہد کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اپنی چونچ کے ذریعے زمین میں پانی کی صلاحیت کو دیکھ سکتا ہے۔ جب بھی وہ پانی کی خبر حضرت سلیمان کو دیتا تو حضرت سلیمان اپنے جنوں کی مدد سے وہاں سے چشم برآمد کرتے تھے۔ ہدہد کی یہ بات سننے کے بعد حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط تم اس ملکہ تک پہنچا دو کہ جس کا ذکر سورہ نمل میں بھی ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کا خط لکھا اور اسے خط لکھ کر دعوت دی اسلام قبول کرنے کی۔ جب ہدہد وہ خط اس ملکہ کے پاس لے کر آیا اور ملکہ نے وہ خط پڑھا تو اس کے بعد وہ حیران تھی۔ جب ملکہ نے وہ خط کھولا تو اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے واضح الفاظوں میں لکھا تھا کہ اپنی خدا کی طرف آ جاؤ اور دوسرے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ یہ خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ تم سب بتاؤ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، جس پر سبھی درباریوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، اب آپ فیصلہ کریں کہ ہم کس طرح ان کا مقابلہ کریں۔ دراصل ملکہ حیران و پریشان تھی کیونکہ کسی نے بھی آج سے پہلے اسے ایسا خط لکھا نہیں تھا، نہ اسلام کی دعوت دی تھی، تو گویا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کس قسم کے بادشاہ ہیں اور ان کا رویہ کیسا ہے، تبھی وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو انہوں نے خط میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ جس پر اس نے اپنی رعایا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم ان کے پاس جاؤ اور میرے دربار سے کچھ خزانے لے کر جاؤ۔ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس خزانے کے بدلے انہیں کیا جواب دیتے ہیں۔
چنانچہ یہ مال حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا کہ جس پر وہ غضبناک ہوئے اور اس قاصد سے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ایک لالچی ہوں کہ جب کہ میرے رب نے مجھے تمہارے مال سے دگنا عطا کیا ہے اور اس نے مجھے حکومت دی ہے اس پوری کائنات پر، نہ مال اٹھاؤ اور واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ کے حوالے کر دو، اور میں تمہاری طرف ایک ایسے قافلے کے ساتھ آؤں گا کہ جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت تم لوگوں میں نہیں ہوگی اور تم لوگ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ یہ سننے کے بعد وہ قاصد خوف سے لرز گیا، اور جیسے ہی وہ دربار میں واپس گیا تو ملکہ بلقیس کو تمام واقعہ گوش گزار کیا، جس پر ملکہ بلقیس نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام قاصدوں سے اور جنوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے۔ بہت سارے جن ایسے تھے جنہوں نے اپنی طاقتوں کا اظہار کیا، لیکن انہی میں سے ایک جن ایسا تھا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لا کر پیش کر سکتا ہوں۔ پلک جھپکتے ہی وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ بے شک یہ سب کچھ میرے رب کا کرم ہے، کی آزمائش ہے کہ میں اس تخت کے بعد اس کا شکر بجا لاتا ہوں یا اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا کہ جس کا میں حساب بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت پہ تبدیلی کی، اس کے ہیرے جواہرات اتارے اور اسے سادگی میں بدل دیا، اور پھر اس تخت کو جب ملکہ بلقیس سامنے آئی اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ تخت آپ کے تخت جیسا ہے، جسے دیکھتے ہوئے نہ اس کا جواب ہاں میں تھا اور نہ ہی اس کا جواب نہ میں تھا، اس لیے کہ وہ اپنے تخت کو وہاں چھوڑ آئی تھی، لیکن یہ تخت اس کے تخت جیسا ہی تھا، بس اس میں کچھ سادگی تھی، جس کے کافی سوچنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ تخت میرے تخت جیسا ہی لگ رہا ہے۔ جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو محل لے کر جاتے ہیں۔ وہ اپنی سلطنت کا ایسا نمونہ دکھانا چاہتے تھے جو کسی انسان نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ محل پورا کا پورا شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ملکہ بلقیس بہت حیران تھی، یہاں تک کہ فرش بھی شیشے کا تھا کہ جس کے نیچے سے پانی بہتا تھا۔ ملکہ بلقیس جیسے ہی اس دربار میں داخل ہوئی تو بہت حیران تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے لباس کو تھوڑا اوپر کیا کہ کہیں اس کا لباس پانی میں بھیگ نہ جائے، اور اپنے پیر کو پانی کے پر رکھنے لگی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہاں پانی ہے، لیکن اسے جب شیشہ محسوس ہوا تو وہ بے حد شیشمان ہوئی۔ یہ شیشے کا محل اتنا عالیشان اور خوبصورت بنا ہوا تھا کہ جس کی تعمیر خود جنات نے کی تھی۔ حیران ہو کر یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اللہ نے اتنی نعمتیں انہیں کیوں دی ہیں، یہ پورا محل ہی شیشے کا بنا ہوا ہے اور اس قدر خوبصورت ہے۔ گویا وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے بے حد نعمتیں دی ہیں۔ بار بار ملکہ بلقیس کو الگ الگ معجزات دکھانے کی وجہ یہ تھی کہ سمجھ جائیں کہ اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، تو پھر چھوٹا سا سورج اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ میرے رب مجھے معاف فرما کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور میں ایمان لاتی ہوں تیرے اسلام پر۔ اور ملکہ بلقیس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری قوم نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی خاص بات کہ انہوں نے مسجد اقصی تعمیر کروائی، جو پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی، لیکن جب بخت النصر نے اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی اور مسجد کو توڑ دیا تھا، مگر جب اللہ نے حضرت سلیمان کو طاقت دی تو انہوں نے اس مسجد کو دوبارہ سے تعمیر کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا، جو آج بھی موجود ہے اور جہاں تمام یہودی جاتے ہیں۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے اور حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے اپنے عصا کو اپنے ہاتھوں سے تھامے اس پر اپنا سر رکھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں اور دوسری طرف جن اپنے کاموں میں مصروف تھے، تو گویا انہوں نے یہ احساس ہی نہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔
وہ اپنے کاموں میں لگے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ سلیمان نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے کام پر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ تقریباً 2 یا 1 سال گزر چکے تھے مگر جنات کو یہ احساس ہی نہ ہوا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں سلیمان سخت نگاہ رکھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور ان کا چہرہ تبدیل نہیں تھا۔ تب اللہ کے حکم سے ان کے عصا کو دھیمک لگنا شروع ہوئی، اور جب دھیمک لگی تو ان کا عصا ختم ہوا اور وہ نیچے آ کر گر گئے، جس کے بعد سبھی جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان کو اس دنیا سے گزرے تو عرصہ گزر چکا ہے۔ تب ان کی قوم بھی اس بات سے آشنا ہو گئی کہ جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ تبھی وہ سلیمان نبی کی موت سے ناواقف رہے اور اتنا عرصے تک وہ اپنے کام میں مشغول رہے۔ اور جنات بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں اس بات کی خبر مل جاتی کہ سلیمان اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کے سامنے یہ بات کو واضح طور پر کھول دیا کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ تھی حضرت سلیمان نبی کی خوبصورت ترین داستان۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر انسان کو صبر شکر کرنے والا بنائے، اور جو انسان مانگے وہ اسے وہ نعمت عطا کرے جو انسان کے حق میں بہتر سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ تھا حضرت سلیمان نبی کی زندگی کا خوبصورت ترین واقعہ کہ جنہیں اللہ نے پوری کائنات پر حکومت دی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔